صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے تو دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے۔ جیسے ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو بے دھڑک بیل بجاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح بے تکلفی کے ساتھ دروازہ نہیں بجایا کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، وہ تکرہ بابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، وہ اپنے پاؤں کے پوروں اور ناخنوں سے بالکل ہلکی آواز کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ اس طرح نوک کرتے تھے کہ اندر والے کو کسی طرح کا ملال یا تکلیف نہ ہو۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات جاتے ہیں نا، بیل کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اب وہ بجتی رہتی ہے، اب گھر والے کس کیفیت کے اندر ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے اس کا خیال، اور اس کو تھوڑا سا ہم اور آگے جائیں تو موبائل کی ہم کال کرتے ہیں، اٹینڈ نہیں ہوئے پھر کال کرتے ہیں، پھر اٹینڈ نہیں ہوئی تو پھر کال کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ مناظر دیکھنے میں ملے ہوں گے کہ کبھی مسجد میں جماعت کے دوران کسی کا موبائل بج اٹھتا ہے، اب وہ اللہ بھلا کرے اس کا جو موبائل پہ کال کرنے والا ہے، وہ کالوں پہ کال آ رہی ہے، بھائی تھوڑا صبر کر لو، اب اٹینڈ نہیں ہوئی تو پھر کال آئے گی، بعضوں کا 4 رکعت جماعت ہے تو موبائل بجتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ بندہ اس کا بھی ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے، یار اب بھی کیسے جان چھوڑے گا، تو ساری جماعت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا جو موبائل کے اوپر ٹیون ہوتی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ بعض وقت میوزک لگا ہوتا ہے تو وہ پوری مسجد کا ماحول ہی ایک بس عجیب و عجیب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ گزارش یہ ہے کہ موبائل کے اوپر جو ٹیون ہم لگاتے ہیں نا، یہ ایسی سادہ ٹیون لگائیں، بالکل میوزک والی نہ لگائیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی مسجد یا کسی ایسی جگہ پر بج اٹھے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا کم از کم کوئی تہذیب کا پہلو ہمیں نظر آئے۔ جیسے کہ وہ اولڈ موبائل ہوتا ہے نا ٹیون، اولڈ موبائل ٹون، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات، اس طرح کا ایک سادہ ٹون ہے وہ موبائل کے اوپر لگائیں، کہ اگر آپ کو کبھی سائلنٹ کرنا یاد نہیں بھی رہا تو آپ کے اگر جیب میں رہ گیا اور مسجد میں بج بھی اٹھایا تو کم از کم وہ میوزک اور وہ جو ایک سلسلہ ہے نا وہ کم از کم مسجد کے اندر نہ ہو۔ تو خیر ویسے بھی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو 3 مرتبہ دروازہ نوک کریں یا 3 مرتبہ سلام کریں، اگر جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائیں۔ خیر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بالکل بالاظافر اپنے پاؤں کے پوروں اور ناخنوں کے ساتھ ہلکی آواز میں دستک دیا کرتے تھے۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ساغر صدیقی ایک شاعر آ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار تو اس طرح کیا، لیکن صحابہ کرام نے تو یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ محبوب کی نیند میں ذہن کے آرام میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ای ضرباً خفیفاً و دکن لطیفاً تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، کہا کہ یہ اتنی آہستہ آواز سے کیوں ایسے دستک دیتے تھے؟ اس وجہ سے کہ تعظیم تکریم اور تشریف یعنی اس دربار کے شرف و مجد کی وجہ سے زور سے دروازہ نہیں بجایا کرتے تھے۔